الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شریف بلند آواز صاحب اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه برادران اسلام پیارا مسلمان بھائیرو عزیز دوستو بقر سورت جے شروعات واریوں آیتوں اواں پیاری جماعت جے آڈو موں تلاوت کیوں آہن جن جے بارے میں تواں جے آڈو چند معروضات پیش کرن چاہیاں تھو
دعا فرمایو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو شالمو گناہگار کے حق کہیں سچ بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے ان سا گڈ اللہ تعالیٰ کھان اہا بھی دعا کہو تو رب کریم تواں اساں سبنی کے حق بدھی ان تے عمل جی توفیق عطا فرمائے ہی بابرکت رات 27 رمضان شریف جی رات آ اجو کی ہن محفل میں قرآن پاک شریف جو ختم مبارک پورو تھو آ جے میں اللہ تعالیٰ تواں اساں کے شریک تھن جی توفیق نصیب فرمائی آ اللہ تعالیٰ گھرندو آ تو اچن جی توفیق نصیب فرمائیندو آ پر جے نہ گھرندو آ تو پو اللہ تبارک و تعالیٰ ایا محفل نصیب کو نہ فرمائیندو آ اسی اللہ تعالیٰ جو جترو بھی احسان آئیں تھوڑو شمار کیوں آئیں بھائیوں او گھٹا اللہ تعالیٰ جو نعمتوں ان شمار رکھاں بگھنیوں آہن اللہ سی فرمائیں دعا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جے کدے تمہاں اللہ پاک جو نعمتوں شمار کندو تو شمار کرے کو نہ سگندا تاں جے آڈو مجھے کہ آیتوں تلاوت کیوں آہن انہن جو ترجمو آئیں کچھ تفسیر آئیں کچھ اجو کی رات بارے میں عرض کرن چاہیاں تو ترجمو بدھو انہ خاں با تفسیر آئیں مسئلہ ہکڑو دفعو محبت ذوق شوق ساں مجھے محبوب کریم جے متھا صلاح شریف پڑھندا حال جو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و بارک و سلم علیہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو پانجے پاک کلام ارشاد فرمایو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الف لام میم ایڑا لفظ قرآن شریف میں کافن سورتن جے منڈھ میں آہن الف لام را حامیم عین سین قاف طہ یاسین نون قاف صاد علی ھذا القیاس مجھا دوستو عزیزو ان سبنی حرفن جو نالو حروف مقطعات علم جی مانا کئی اب مفسر کان لکھیا سبئی یہ چاندان اللہ عالم بمرادہی انہن جی مانا ای مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانندو آبے کے خبر ہی کانے کا اللہ تعالیٰ جل جلالو من والو الف لام میم ما چھا مطلب ورتوا یاسین ما چھا مطلب ورتوا نون ما چھا مطلب ورتوا طاہا ما چھا مطلب ورتوا الف لام را ما چھا مطلب ورتوا یو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکاتی بہتر جانندو کہیں کہ عالم کے طاقت نہ ہے جو ان جو تفسیر تشریح لکھی سگے ان کے بہتر کا بہتر جانندو تمو جو مٹھو اللہ جانندو ہکڑا ایڑا مانو آہن جے کہ چون تھا تو اللہ تعالیٰ کھا سوا بیو کوب کون تو جانے پر معاذ اللہ اوے ایئے بھی چون تھا تو رسول اللہ بھی کون تو جانے صلاح شریف
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما. معاذ اللہ ہنن جو ہو خیال آ کو مانو کو مولوی کو عالم تو کون تھو جانے پر رسول اللہ بھی کون تھو جانے. ماں تواں کھا پچھا تھو اواں جو کہڑو نظریو آ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ جل جلالو امن والو نبی پاک تے نازل کیو آیا نہ. رب العالمین جل جلالو امن والو پانے پاک کلام ارشاد فرمایا نزل علی محمد ہی کتاب آجے کو حضرت محمد کریم جے متھا نازل کیو ویو آ. اللہ پاک جی ذات بابرکات پانے محبوب جے متھا نازل فرمایا آ. مجھا دا سوال تو پیدا تھے جے کرے نبی کریم جی ذات بابرکات کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہن جے چون مطابق الف لام میم جی مانا جی خبر نہ ہے، طٰہٰ جی مانا جی خبر نہ ہے، یاسین جے مانا جی خبر نہ ہے، نون جے مانا جی خبر نہ ہے، الف لام را جے مانا جی خبر نہ ہے، تپو جے اللہ تعالیٰ جے حبیب کے خبر نہ ہے تپو اللہ پاک ہو کتاب ہو کلام یہ اکھر پانجے حبیب رے چھو موکلیا. اواں جو دماغ کم کرے تو جہ جی مانائی نبی معاذ اللہ نہ تھو جانے، جہ جی مانا جی نبی کے نعوذ باللہ خبر ہی کانے، وہ ضرورت کیڑی پہ اللہ تعالیٰ بنا مانا وارو بے مطلب کلام نبی تے نازل کے. جو مولوی کے خبر کانے، مفتن کے خبر کانے، تفسیر والے کے خبر کانے، ٹھیک آ سائنی کے منجوں تھا ای وری رسول اللہ جہتے نازل تھوا ان کے بھی خبر کانے پو لاتھیں چھو. مجھے سوال کے سمجھو تھا اواں جو عقلی کم کندو تو یہ چوڑی غلط آ. اگتے ماں دلیل تا جاں تھو پر دلیل تا پو پر اگ میں تواں پانجے عقل مطابق ہے بھی ہے نہ تو. صلاح شریف بلند آواز صلاح شریف بلند آواز. نبینا صلی علی محمد بس پڑھیں صلی علی نبینا صلی علی محمد. تو اساں جو عقلی ہا گال قبول کون تو کرے، اساں جو عقل تو چوے تو یہ سوال ہی غلط تھا. تو جہتے قرآن نازل تھے جہ دے خط لکھ جے اے لکھ جے اہڑی بولی میں جو ہو اگیو جانے ہی کون. مجھے دوست کے خبرات مفتی صاحب کے پشتو کو نہیں دیا اے ہو مجھے خط لکھے پشتو میں ٹھہے دی گال بھلا پو وری ماں چھا کیا جی کھڑی بھلا کو دوست لکھے بھی تو کہیں دوست جو سہارو وٹھاں جے کے پشتو اچے بابا پڑھی بدھا. اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کے جے کدے نبی پاک کے یو علم جنو ہی کون ہے معاذ اللہ. حضور کے جے کدے نیشے جی خبر ہی کانے کا تو لازمن نبی پاک تے نازل جو کہیں تمانا حضور کہیں بے کھا پڑھائے. تو مکھے بدھائے تا الف جی مانا چاہے، لام جی مانا چاہے، میم جی مانا چاہے، یہ تھی کو نہ تو سگے انہ جے کرے جو اللہ تعالیٰ مجھے محبوب کھا ودی کبو عالم پیدا ہی کو نہ فرمائیو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो अर्रहमान रब रहमान अल्लमल क़ुरआन क़ुरआन सेखारियई ख़लक़ल इंसान उन कामिल इंसान खे पैदा करे अल्लमहुल बयान उन खे क़ुरान करीम जो सॼो बयान पढ़ाए छॾियई। अल्लाह से कुरान में तो चवे तो मां मुस्तफ़ा के कुरान जो बयान पढ़ायो आ तुझे महबूब के अल्लाह ताला कुरान जो बयान पढ़ायो आ तो यकीनन मञणो पवंदो त नबी पाक के अल्फ जी भी ख़बर आ लाम जी भी ख़बर आ मीम जी भी ख़बर आ मुहद्दिसीन किराम लिखंदा आहिनि मुफ़स्सिरीन किराम लिखंदा आहिनि तफ़सीरन वाला आलिम बुज़ुर्ग लिखनि था पिया त जॾहिं नबी करीम जी ज़ात बाबरकात जे मथां जिब्रील अल्लाह पाक जो कलाम खणी ईंदो हो रसूल अल्लाह ही कलाम खणी आयो आहियां हिन जो मतलब ही आ हिन जी तशरीह ही आ अल्लाह वटां तशरीह मिलंदी ही जिब्रील अची हबीब जी दरबार में पेश कंदो हो पर जॾहिं जिब्रील खणी आयो आ अलिफ लाम मीम उतां रवानो पे थियो त अल्लाह पाक जिब्रील खे चयो खणी वञ मौला मतलब छा आहे रब चयो मतलब जी तोखे ॿुधाईंदुसि ॻाल्हि कोन तू खणी वञ खणी वञा हा साईं से पोइ महबूब खे कीअं ख़बर पवंदी अल्लाह से फरमायो तू खणी त वञ जमल जिब्रील अमीन नबी पाक जी दरबार में आयो आहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खिदमत में हाज़िर थियो आहे जिब्रील हस्बे मामूल तिलावत कई आहे अलिफ लाम मीम हुजूर करीम को खे जवाब ॾिनो आहे सो ॾाढो सुहिणो जवाब हो नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था अलिम तो फज़हब ओ जिब्रील मूंखे सभु ॼाणा तूं हाणे भली वापसि हलियो वञ जिब्रील हैरान थियो साईं आणण वारो मां खणी अचण वारो मां ऐं उहो वरी खणी अची पढ़ाए मां सघंदो आहियां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त हिन जो मतिलबु ही आहे ही अलिफ लाम मीम जरी मूंखे मिलियो त मूंखे ई ख़ुदा कोन पढ़ायो त छा मतिलबु आहे रुगो चई बसि खणी वञ अव्हांखे कीअं ख़बर पई मुस्तफ़ा जी ज़ात फरमाइनि था इहा ई त ॻाल्हि आहे न जो राज़ खुले थो त दुनिया ॾिसे त जिब्रील कोन पढ़ाईंदो आहे मुस्तफ़ा खे ई ख़बर आहे मता तू जिब्रील कॾहिं मस्ती कंदो हुजे ऐं ख़्यालु कंदो हुजे त मां पढ़ाईंदो आहियां मां सेखारींदो आहियां या मुंहिंजे पढ़ाइण सेखारण जो मुहम्मद अरबी मोहताज आहे न तू त विच ते हिकिड़ो वसीलो ज़रियो आहे मूंखे पढ़ाइण वारो मुंहिंजो रब्बुल आलमीन आहे अड़े आमना जो लाल त पंहिंजी जाइ ते आहे नबियनि जो सरदार त पंहिंजी जाइ ते आहे इमामुल अंबिया जी ॻाल्हि त पंहिंजी जॻह ते आहे पर असांजे हिन बर्रे सग़ीर में ऐं ॿियनि मुल्कनि में अहिड़ा काफ़ी अल्लाह जा वली थी गुज़रिया आहिनि जेके उम्मी हूंदा हुआ माउ जे पेटां आया हुआ पढ़िया कोन हुआ कंहिं मदरसे में कोन विया हुआ पर वक़्त जा आलिम मसइलो पुछण ईंदा हुआ सारी ज़िंदगी किताब खोले कोन ॾिठो हो पर अल्लाह जो वली चवंदो त फलाणे किताब जे फलाणे जिल्द जे फलाणे सुफ़े ते मसइलो लिखियो पियो थी अहिड़ा बि अल्लाह जा वली थी गुज़रिया आहिनि हिकिड़े जो वाक़ियो तोखे ॿुधायां हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह वाह वाह कादरी तरीक़े जो वॾो बुज़ुर्ग आहे शोरकोट जे भर में हुन बुज़ुर्ग जी मज़ार आहे देरे गाज़ी खान जे भर में दोस्तो अज़ीज़ो जॾहिं ॼाओ आहे नंढड़ो आहे मां जो खीर छॼो अथई 2.5-3 सालन जो थियो आहे जंहिं ॻोठ में बुज़ुर्ग जो घर हो उन ॻोठ में राजपूत रहंदा हुआ हिंदू राजपूत मुस्लमान न छो त के राजपूत असांजा भाउर मुस्लमान बि आहिनि पर हो हिंदू राजपूतनि जो ॻोठ हो सारो शहर हिंदुनि सां भरियो पियो हो पोइ मुंहिंजा अदा हज़रत सुल्तान आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह खे 3 सालनि जे ॼमार में जंहिंमहिल नंढड़ी बानड़ी कच्छ ते खणी इहे जीअं ॿारनि खे घुमाइबो आहे बाज़ार में ईंदी
आ, शहर में ईंदी आ, शहर जे बाजार में गुजरंदी आ, उन अल्लाह जे कामिल वलीअ जो कमाल हो, जंहिं बि हिंदुअ जी नज़र पवंदी सो बेख्तियार चवंदो हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिकिड़ो न सवन जे तादाद में जिथां जिथां बुजुर्ग लंघंदो वञे, जंहिंजी बि हिंदुअ जी नज़र पवंदी वञे, बेख्तियार थी कलमो भरींदो वञे। एतिरी ॻाल्हि मशहूर थी वई त नंढड़ो ॿार आहे, फलाणे बुजुर्ग जे घर पैदा थियो आहे, उनजो करामत कमाल इहो आहे जो जेको रुगो उनखे ॾिसे थो नंढड़े मासूमड़े 3 सालनि जे खे त मुस्लमान थी थो वञे पियो। राजा खे दरख़्वास्त ॾिनऊं त साईं इहो असांजे मज़हब में मुदाख़लत आहे, असांखे ज़ोरी मुस्लमान कयो थो वञे, हुन में अलाए कहिड़ो ॿार में तिल्सिम रखियल आहे, तंहिंजे करे ॿार खे न कढो बाज़ार में, न अचे, बंदिश विझोसि। हाकिम चयो बाबा शहर में सभु कंहिंखे अचण जो हक़ आहे, नेक बद पंहिंजो पराओ मुस्लिम गैर मुस्लिम अची सघे थो, बाज़ार में कंहिं ते कीअं बंदिश विझबी? चई भला को टाइम मुक़ररु कयो, चए हा ईअं कंदासीं, मुंहिंजा अदा बादशाह जे तरफ़ खां, राजा जे तरफ़ खां सुल्तान आरिफ़ीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि जे निकिरण जो वक़्तु मुक़ररु थियो आहे, ॿियो टाइम ते कोन ईंदो हो, पर जंहिंमहिल सुल्तान आरिफ़ीन खे ॿार बानी खणी ईंदी, उन खां 10 मिंट अॻु में हिंदू पंहिंजा दुकान खटाखट करे बंदि करे हलिया वेंदा हुआ। मुंहिंजा दोस्त हिन ॻाल्हि सां अञा वधीक असरु थियो, हज़ारे माण्हू ॾिसण अचनि, हिंदू मुस्लमान थींदा वञनि। सारी जिंदगी कंहिं मदरसे में कोन पढ़ियो, न उस्ताद वटि वियो, न क़ुरान शरीफ़ कंहिं वटि पढ़ियई, न फ़िक़्ह पढ़ियो, न उसूल पढ़ियो, न तफ़सीर पढ़ियो, न अरबी पढ़ियो, न फ़ारसी पढ़ियो, पर वक़्त जा हाकिम आलिम हली ईंदा हुआ। हज़रत सुल्तान आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैहि जे दरबार अक़दस में अची मसइला पुछंदा हुआ, किताब त ॿुधाईंदो हो, पर जिल्द बि ॿुधाईंदो हो, पर सिफ़ो बि ॿुधाए छॾींदो हो। पुछंदासीं ॾे ख़बर पीरान पीर तूं किथे पढ़ियो आहे? चवंदो बे बगदाद शहर दी निशानी, उचिया लमिया चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिवे दर्जी दिया लीरा हो, उन लीरा दी गल कफनी गल विच पाके मैं रलसा नाल फकीरा हो, बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा हो। हज़रत सुल्तान आरिफ़ फरमाईंदा, बा मां मदरसे में कोन पढ़ियो आहियां, मां पीरान पीर जे मदरसे में पढ़ियो आहियां। बगदाद जे शहनशाह जो फैज़ आहे, मूंखे उन रूहानी तरह फैज़ ॾिनो आहे, मूंखे उन दुआ फरमाई आहे, मां अमर जे पेट मूं आयो आहियां त इल्मु पढ़ियो आयो आहियां। पर इहा ॻाल्हि अंधनि खे सम्झ में कान ईंदव, उन्हनि ते मयार बि कान्हे। अवाही छा आहे, रंग कहिड़ो अथसि, ऐं वीचारे नाबीन खां पुछो चो तो अलाए छा आहे, उन ते मयार ई कान्हे, कावड़ बि न कजो छो त अंधो आहे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़, अल्लाह जे वलियनि खे जेको इल्मु हूंदो आहे उन जी ख़बर बि अंधनि खे कान्हे का। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरका जंहिंखे इल्मु अता फरमाए, इल्मु केरु ॾींदो आहे? चओ अल्लाह। केरु ॾींदो आहे? वो जे अल्लाह ताला जे त का वॾी ॻाल्हि कान्हे का। रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात जेकॾहिं वलियनि खे मादरज़ात वली बणाईंदो आहे त मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात जो शान त सभिनि खां निरालो आहे। दुरूद बुलंद आवाज़ सां अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, इहे निभागा इनकार ते अचनि त नबी जो इनकार कनि, जे वरी मञण ते अचनि त पंहिंजे मौलविन खे पढ़ाए
वञी आसमान ते पुॼाइनि न मञण ते अचनि त नबी सही खे न मञनि वरी जे पंहिंजी वणद ते अचनि जैसे एक हमारा मौलाना था मां वटि किताब पियो अचो त ॾेखारियांव कॾहिं कोशिश करे ईंदा त कयोसीं ॾेखारियो किताब ॾेखारियां तव्हांखे हमारे मौलाना साहब थे जब उन्होंने वालदा का दूध छोड़ा तो वालदा के दूध छोड़ते ही उनको सूरत बकरा 2.5 पारे कुरान याद हो गए थे पंहिंजे मौलवीअ जे लाइ इहो नतीजो जो खीर छॾण सां ई 2.5 सिपारा याद ऐं माज़ अल्लाह जेकॾहिं नबी पाक जी ॻाल्हि कचे नबी करीम खे त भित जे पुठियां जी बि ख़बर कान आहे अल्लाह सही चल तव्हां असांखे हक़ न हक़ जे सुञाणप जूं अखियूं अता फरमाए अल्लाह ताला फरमायो अलिफ लाम मीम थोरो औरते थींदो जमात के जगह थे पुठियां अचनि पिया दोस्त महिरबानी कयो औरते थियो जज़ाकल्ला वधी जो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सब चो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद अल्लाह ताला जल जलालु व मनवालु फरमाओ अलिफ लाम मीम जिब्रील अमीन अर्ज़ कयो मुझे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अलिम तो फज़हब जिब्रील मूंखे ख़बर आहे हाणे भली वापसि हलियो वञ ऐं वाकई अहिड़ा कई वाक़िया आहिनि जो मुंहिंजे हबीब खे ख़बर हुई जिब्रील खे ख़बर ई कान हुई पाण करीम ने हिकिड़े ॾियारे जिब्रील खे फरमायो त कम उम्र कया जिब्रील ॿुधाए तुंहिंजी उमिरि केतिरी आहे वॾो आहे वॾो आहे तमामु वॾो आहे मां वॾो आहे तमामु वॾो आहे साईं मूंखां साईं हाणे मां बेअदबी तो कोन थो कयां तव्हांजे लाइ बेअदबी कोन कंदुसि बाक़ी आहियां मां तमामु वॾो कम उम्र का ॿुधाए भला उम्र केतिरी थी इन फिल हिजाब राबि नजमन यतलउ फी कुल सबईन अल्फ मर्रतुल मर्रतुल चौथे हिजाब में हिकिड़ो नूरानी सितारो उभरी बीहंदो हो उन ज़माने में न का ज़मीन ही न को आसमान हो न को सिज हो न को चंड हो न का जन्नत ही न का बि शइ कान ही नूर जा हिजाब हा चौथे हिजाब में हिकिड़ो नूरानी सितारो चमकंदो हो वो बीठो हूंदो हो त दुनिया जे हिसाब मुताबिक 70,000 साल बीठो हूंदो हो घणा हज़ार साल हाणे 2000 साल अंग्रेजी साल के पूरा थिया अची अख़बारुनि खयो के पिया चवनि सही वञूं था मोहन जे दड़े ते सिज खे अलविदा करण के वरी चवनि सही वञूं था क्लिफ्टन ते सिज खे अलविदा करण के वरी चवनि त वञूं था सही फलाणे अदीब जी क़बर ते हेॾो वरी ख़ैरपुर वारा पिया चवनि वञूं था कोटरी जी किले ते सिज खे अलविदा था कयूं पिया छिता थी पिया अवा अलविदा उनखे कबिया जो वल न वापसि आवे इहो न सही हे त वरी ख़ैर जो ॿिए ॾाढो टुबड़को थी बीही रहियो वीह सदीड़े वे वञी सदीड़े एकी अचे थीड़े छा थियो कुझु कोन थियो इहो ख़ुदा जो निज़ाम आहे तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास रब थो चए हो निज़ाम जहान जो ॾींहंनि जो फुरंदो रहंदो अल्लाह पाक फरमाए थो तव्हां कोन हूंदो सिज टुंड तारा हूंदा ई हूंदा जॾहिं मूंखे ख़तमु करणा हूंदा तॾहिं कंदुसि तव्हांखे छा चिता थी पिया वञी इहे खामखा ऐं अख़बारूं बि हलनि हूअं ई कोन थियूं पोइ अख़बार न बि चयो त भला कुझु न कुझु को नओं छो छो ॾियूं सभु को रोज़ 3 अख़बारूं वठियो वेठो आहे त ॾिसां भेणा सुभाणे ॾिसजो भरंदो की न वञूं था चटो थियो अलाए काॾे इहो सभु बेदीनी जो नतीजो आहे बेदीनी जो ख़ुदा खां बेबहरा
دین خان جاہل اسلام جی خبر کان رسول اللہ جے شریعت جی خبر کان یہ سب جہالت جا چکرن جے کے پان کے ادیب ای فلاسفر ای قابل سڈائن تھا ماں تو چواں صفحہ جٹ جاہل ہن ان کے کا خبر کانے کا یہ سجو ہلندو پیو چے کروڑے موجہ محبوب پاک علیہ السلام چوتھے حجاب میں ہکڑو ستارو ابھرنو ہو زمین جے حساب سا 70,000 سال جے تو ٹائم ابھریو بیٹھو ہوندو ہو وری لہی ویندو ہو تو 70,000 سال لہی ویندو ہو وری ابھریو تو بیو بھیرو ڈٹھم 70,000 سال بیٹھو آ وری لہی ویو تو 70,000 سال لہی ویو وری نکتو تو ٹیو بھیرو ڈٹھم وری 70,000 سال بیٹھو آ وری لہی ویو تو 70,000 سال لہی ویو وری نکتو تو چوتھو بھیرو ڈٹھم اڑے طریقے سا ماں ان ستارے کے 72,000 بھیرا ابھرندے لہندے ڈٹھو کیلکولیٹر کھڑی تو حساب کیو 70,000 کے 72,000 سا ضرب لگایو ان خان بعد میں وری ان کے ڈبل کیو 10 ارب سال خان بھی ودھی کے ٹائم گزری تو وجے سمجھو تالا ہے نا 10 ارب سال خان بھی ودھی کا جو ٹائم حضرت جبریل امین تو چوے یا رسول اللہ ماں سمجھا تو ایو ستارو جو اترا دفعہ منہ ڈٹھو ایا مکھے سامبھرا یادگیرو سمجھا تو مجھے عمر وڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل تو واقعی سمجھ رہا ہے میری عمر بہت بڑی ہے تو نے تو نشانی بتا دی 70,000 سال تک دیکھنے والی اب مجھ سے بھی سن لو عزت ربی انذالک الکوکب مجھے خدا تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میرا نور تھا وہ میں تھا جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا میرا نور تھا تو جبریل کی ہوائیاں اڑ گئیں وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ اگر وہ آپ تھے تو 70,000 سال کھڑے کھڑے روشنی دے رہے تھے کیا کرتے تھے اور 70,000 سال تک آپ ڈوب جایا کرتے تھے یعنی گم ہو جایا کرتے تھے وہ کہاں تشریف لے جایا کرتے تھے نبی پاک نے فرمایا جب وہ 70,000 سال تک تو ستارہ چمکتا دیکھتا تھا وہ یوں سمجھ لو میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور جب تو ستارے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا تھا تجھے 70,000 سال تک وہ نظر نہیں آتا تھا یوں سمجھ لو میں اللہ کی دربار میں سر بسجود ہو کر کے عبادت کیا کرتا تھا جبریل عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر وہ آپ کا نور ہے تو میں تو بہت چھوٹا ہوں جبریل سے کہنے لگے ایک روز یوں شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے مہجبی تیری قسم آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری جبریل بتاؤ حل رائے مثلی تجھے میرے جیسا کوئی نظر آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے ساری زندگی گزاری آفاقہا گردیدم ان آفاق کو میں نے دیکھا مہرے بتا ورزیدم بڑے حسین و جمیل کو میں نے دیکھا بسیار خوباں دیدم بڑے حسین و جمیل میں نے دیکھے لیکن اما تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو بے مثال نبی ہے
جن کی مثال کوئی نبی نہیں، جن کے مثال کوئی انسان نہیں، آپ کامل انسان بن کر کے دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے کامل بنایا، حسن و جمال میں آپ کامل تھے، علم و فضل میں آپ کامل تھے، معجزات میں آپ کامل تھے، کتاب کے لحاظ سے کامل تھے، امت کے لحاظ سے کامل ہے، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شریعت بھی تمام شریعتوں میں کامل شریعت ہے۔ درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم تسلیما۔ آمین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے، لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین جو بڑے بڑے قابل لوگ تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، اور وہ اتنے قابل لوگ تھے کہ کیا بتاؤں عربی کی فصاحتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو جب ان کے پاس پیش کیا گیا، اور وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے کلام پاک کو محفلوں میں نہیں، عام لوگوں کے سامنے نہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں جا کر کے وہ پڑھتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ بھائی یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ کلام انسان کا نہیں کہ کسی آدمی کا بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب محمد کریم نے اپنی طرف سے بنائی ہے یا کسی نے اس کو یہ سکھائی ہے، یعنی کسی انسان سے پڑھ کر کے آیا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، انا آتینا سب سے بڑی چھوٹی صورت ہے، تم بھی انسان ہو، عربی دان ہو، تم بھی اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھا دو۔ یہ قرآن پاک کی چیلنج آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی، اور قرآن کا چیلنج اب بھی لکھا ہوا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ ایسی کوئی صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن بڑے بڑے قابل لوگ گزر گئے، قرآن پاک کی چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس لیے قبول نہیں کر سکے کہ یہ کلام ربانی ہے، کلام ربانی کے مقابلے میں کلام انسانی نہیں آ سکتا۔ دوستو عزیزو، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ابو جہل ایڈ کمپنی والے نبی پاک کی سخت مخالفت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے تک تلے ہوئے تھے، آپ کو شہید کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے۔ لیکن دوستو جب رات کے ٹائم مصطفیٰ علیہ السلام تہجد میں کلام پاک پڑھا کرتے تھے، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، مصطفیٰ کے کلام پاک کو سنتا تھا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں ابو جہل جیسا ازلی دشمن جو دن کو مخالفت کرتا تھا لیکن رات کو مصطفیٰ کریم کے قرآن پاک کو سنتا تھا، اور وہ سننے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا یہ محمد کا ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر تھا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں۔ انسان جب ضد میں آ جاتا ہے نا تو وہ تمام حقائق بھول جاتا ہے، حقیقتوں کو وہ چھپا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو کے پاک کلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ دشمنان دین اسلام کے دشمن بھی قرآن پاک کو مانتے تھے، اور آج بھی یہ قرآن پاک کا معجزہ موجود ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر کلام پاک کو یاد کرے تو یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سے چھوٹی کوئی کتاب لاؤ، کوئی یاد کر کے دکھا دے، انعام لے لے، نہیں یاد کر سکتا۔
اس کے مفہوم کو یاد کر لے گا، اس کے مقاصد ذہن میں رکھ لے گا، لیکن وہ لفظ بلفظ حرف بحرف یاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں اسے وہ لفظ بلفظ یاد کرے۔ بس یہ قرآن کریم ہی ہے کہ قرآن پاک کو الحمد سے لے کر کے والناس تک حافظ صاحب سینے میں سما لیتے ہیں، اور سال بھر میں قرآن پاک کی سالگرہ ہوتی ہے، مصلی پہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے قرآن پاک سناتے ہیں، اور ایک نہیں آپ نظر دوڑاؤ تو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قرآن پاک کے ختم ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی لازوال کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ جس کو پڑھا جا رہا ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا معجزہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا ہے، آج بھی دل میں آیا کہ آپ کو سنا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، قرآن پاک کے اعجاز سے واقف ہو جائے۔ درود شریف آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ حضرت امام شافعی سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ آپ اور ہم حنفی ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، لیکن امام شافعی کو بھی ہم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ حق پر ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ، لیکن ہم طریقہ جو اختیار کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس لیے ہم نے امام اعظم کو اس لیے منتخب کیا کہ امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، یہ تین امام، ان میں سے کوئی بھی ایک تابعی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہے جنہوں نے نبی پاک کے 11 صحابہ کرام سے حدیث پاک سنی تھی۔ یوں سمجھ لو نبی کریم کے 11 صحابہ ان کے استاد ہیں، اور 11 صحابہ کرام سے ان فیض لیا ہے اور ان کی زیارت بھی کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی ہے اور جنتی ہے، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ نبی پاک فرماتے جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے، وہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم الحمدللہ حنفی مسلمان ہیں۔ کیا ہیں جی؟ بولو، حنفی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہمیں امام اعظم جیسا امام نصیب فرمایا جو نبی پاک کے صحابہ کا براہ راست شاگرد ہے۔ لیکن امام شافعی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ہماری اس محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے بھی میں فلاں پیر کا مرید ہوں، کوئی کہتا جی نہیں میں تو فلاں کا مرید ہوں، کوئی کہے گا نہیں جی میں تو پھر تیسرے کا مرید ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا مرید ہے تو دوسرے کی توہین کرے، نہیں، جو جس پیر کا مرید ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بزرگان دین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا جو مسلک ہے نا وہ مسلک ہے محبت والا، ادب والا۔ کسی کی توہین کرنا ہمارے مسلک میں نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے جو شاگرد تھے نا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ امام شافعی جب بغداد میں آتے، حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پر آتے، حاضری دینے کے لیے آتے، تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے، امام ابو حنیفہ کی نماز کی طرح نماز پڑھتے۔ جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے کہتے حضرت آپ تو خود امام ہیں، آپ کا مسلک کچھ اور طریقے سے ہے۔ امام اعظم ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، امام شافعی اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، امام ابو حنیفہ آمین آہستہ بولتے ہیں، اور امام شافعی آمین
زور سے بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہر طرح رکوع سجدے میں جانے وقت رفع یدین نہیں کرتے، صرف شروع میں کرتے ہیں۔ امام شافعی رفع یدین کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل اہل حدیث پیدا ہوئے ہیں نا، یہ وہ نہیں، یہ تو اور گئے گزرے ہیں۔ یہ نہ شافعی ہے، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی۔ میں شافعیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم کی قبر پر آتے تو رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، ہاتھ باندھتے تو ناف پر باندھتے۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ یہ کیا کرتے ہو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس صاحب قبر کی حیا آتی ہے، ان کی حیا کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے امام کے سامنے ان کے خلاف، ان کے طریقے کے خلاف میں کیسے نماز پڑھوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر میں سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، میں تو وہی طریقہ اختیار کروں گا جو امام شافعی فرماتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوگا۔ تو یہ بات کر رہا تھا امام شافعی کی، کس کی بولو جی؟ امام شافعی رحمت اللہ نے کسی جگہ جانا تھا۔ آج کل جیسے آپ اور ہم ٹیکسی کرائے پر لے لیتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ کرائے پر لیے جاتے تھے۔ اونٹ والے کو بلایا، بھائی مجھے فلاں منزل تک پہنچنا ہے، کرایہ طے کرو۔ وہ بولتا سی 8 دن میں پہنچاؤں گا یا 5 دن میں پہنچاؤں گا، اتنا کرایہ لوں گا۔ بات طے ہو جاتی، اونٹ والا اونٹ لے آتا، 2 اونٹ لے آتا، ایک سامان کے لیے اور اپنی سواری کے لیے، اور دوسرا اس کرایہ پر لینے والے کے لیے۔ پھر وہ کرایہ طے ہوتا اور سفر روانہ ہوتے، رات دن سفر کرتے، آرام کرتے جاتے، منزلوں پہ ٹھہرتے جاتے، آخر وہ منزل پہ پہنچتے، کرایہ ان کو مل جاتا، اونٹ والا واپس آ جاتا۔ امام شافعی نے اونٹ والے سے بات طے کی، مجھے فلاں شہر جانا ہے، بولا جی سے اتنا کرایہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، کرایہ تمہیں ملے گا۔ وہ آیا، سامان لادا، امام شافعی نکلے، وضو بنا کر کے جب اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اسی کو ساربان کو کہا، اونٹ والے کو کہا، سنو اگر کوئی تمہیں کام ہو تو مجھ سے بات کرنا، اگر کام نہ ہو تو چپ رہنا، میرے سے بات نہیں کرنا۔ کام پڑے تو بات کر لینا، کام نہ پڑے تو بات نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو گئے، وہ ساربان دوسرے اونٹ پہ یا ساتھ میں سوار ہو رہا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھتے ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس طرح پڑھتے گئے، تلاوت کرتے رہے۔ دوستو عزیزو، پڑھتے پڑھتے، چلتے چلتے، راستے میں جاتے جاتے ایک قرآن پاک کا ختم ہوا، پھر دوسری منزل پر دوسرا شروع کیا۔ اسی طرح جب منزل مقصود پر 6 دن کے بعد پہنچے تو امام صاحب نے 6 ختم قرآن پاک کے پورے کر لیے۔ وہ حافظ قرآن تھے۔ جب 6 قرآن پاک کے ختم پورے ہوئے اور منزل آ گئی، آپ نے سامان اتارا، اس ساربان کو کہا، اونٹ والے کو کہا، بھائی یہ تمہارا کرایہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے آرام سے پہنچا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کرایہ بھی لے لو اور زیادہ بھی کچھ انعام دے دیا، آپ نے خوش کر دیا اس کو۔ اس نے کہا حضرت آپ کی مہربانی، میں جا تو رہا ہوں لیکن ایک بات مجھے بتاؤ پھر جاؤں گا۔ اونٹ والا بیچارہ بھی۔ امام شافعی نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ بولا آپ جب بغداد سے نکلے، اونٹ پر بیٹھے، آپ کوئی کلام پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کوئی قصیدہ ہے، پتہ نہیں کوئی شعر ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ نے اس کو 6 مرتبہ دہرایا، ہے وہ کیا؟
اس بیچارے جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا ہے کیا. ان پڑھ آدمی, جٹ قسم کا آدمی, بیچارہ ساربان, اونٹ چرانے والا. امام شافعی نے فرمایا بھائی کیوں پوچھ رہا ہے, وجہ بتاؤ. اس نے کہا حضرت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو مجھے یاد ہو گیا ہے, وہ مجھے یاد ہو گیا ہے. امام صاحب فرماتے تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور وہ تجھے یاد بھی ہو گیا. مولا سے سنو تو سنا لوں. آپ نے فرمایا سناؤ. امام صاحب بیٹھ گئے, وہ ساربان بھی بیٹھ گیا. اس بیچارے اونٹ والے لے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پاک سنا دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے تجھے تو مبارک ہو, یہ کوئی کلام نہیں, یہ کوئی شعر و شاعری نہیں, یہ کوئی قصیدہ بسیدہ نہیں, تجھے مبارک ہو, تیرے سینے میں تو کلام ربانی آ گیا ہے. یہ تو اللہ کی قرآن ہے جو محمد میر پہ نازل ہوئی تھی. یہ قرآن جو موجز ہوا انہیں چاہے کہ یا بھی خبر کانے تو چھاتو پڑے, پر اللہ تعالیٰ جے قرآن پاک ہونا جے سینے تے اڑو اثر کیو. جو امام صاحب رگو 6 دفعہ پڑھی اور پار پیا تو ان شخص جاہل اجٹ جٹ کے موجہ دوست خدا جو قرآن یاد تھیو. یہ اللہ جے قرآن جو اعجازہ موجزوا. دعا کیو شلتا جا اساں جا بچہ قرآن پڑھن. رگو آمین اساں کو نہ پڑھن دا مدرسے میں چھڑیو. جے چے بانا لاؤ کرے تمہاں جو مانی سا پیٹ بھر جے چاہوں دو آمین. کون بھربو بھربو دا بھربو ترہ جدہ کھڑی رکھی کھائی بسم اللہ کا تو پیٹ بھربو. تو ماں تا دعا تا کیا تو اللہ کرے تہاں جا سا جا بچہ قرآن پڑھن تہاں تھا چاہو آمین. پر آمین سا گھر وائدو کہو تو بچن کے مدرسے میں شریدہ سے اللہ سے انشاءاللہ تمہاں سا جی اولاد کے صالح بنائے, قرآن کریم جی تعلیم نصیب فرمائے. دوستو زندگی باقی رہن واری نہ ہے, ڈٹ فنا تھی دی. انسان کے یہ قرآن کمی دو, دنیا میں بھی قرآن کمی دو. مرن جے ٹائم تے بھی آخری ٹائم دو, کروڑ پتی ہو جے, خان صاحب ہو جے, وزیر اعظم ہو جے, مجادہ پیجارا کم کون دیندا, بنگلہ کم کون دیندا, بینک بیلنس پیوں دو کم کون دیندا, ہزارے ہو جا, نوکر چاکر ہاری کم کون دیندا. آخری ٹائم تے چندو بابا کے مولوی کے وٹھی کیوں تو سیران دی وہی پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی کریم فرمائن تھا جہاں جی سکرات دکھی تھی دیا انہ جے متھا یاسین پڑھو تا آسانی سا روح پرواز تھی ویندو. ای امید عرب میں یہاں ہوں دیا تو جو خاتم و ایمان اسا تھی ویندو. اللہ سے تہاں جی اساں جی حاضری قبول کرے. ہاں ماں تہاں جو گھنو ٹائم کون تو اٹھا دعا گھرو اللہ سے تہاں اسا جا بیڑا پار کرے. وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اسا سبنی کے قرآن پاک پڑھن جی توفیق عطا فرما, قرآن کریم تے عمل جی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسا کے قرآن پاک سمجھن جی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسا کے قرآن پاک سمجھائن جی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ان مسجد کے آباد فرما. مولا پاک جن روزہ رکھیا تن جا روزہ قبول فرما, جن تراویوں پڑھیوں تن جو تراویوں قبول فرما. یا اللہ اجو کے کار خیر میں جن تعاون کہو تن جو صدقو خیرات قبول فرما. یہ کہ او بہاری کھاں شہر کھاں دکاندار گھرن وارا پانجا کاروبار چھڑے اللہ پاک جے کلام بدھن جلا مسجد میں ہن تھد جے ٹائم تے آیان مولا صبری جی حاضری قبول فرما. یا رب العالمین اساں کے محبوب پاک جو سچو امتی بنا. دعا گرو اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے فتح و کامرانی عطا فرمائے. خصوصاً اساں جے ملک میں فتن و فساد گھڑو آ اللہ تعالیٰ ان کے دور فرمائے. افغانستان میں مسلمان جو دشمن آ دعا کیوں اللہ تعالیٰ افغانی مسلمان بھائرن کے پان میں بدھی محبت نصیب فرمائے. خصوصی دعا گرو اللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر جے مسلمان کے جلد از جلد آزادی عطا فرمائے. چچنیا میں بسنیا میں مسلمانن جے متھا ظلم تھی رہو آ دعا کیوں اللہ تعالیٰ ہوتے مسلمانن جی مدد فرمائے. بیت المقدس کے خدا جلدی آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تواں سا سبنی کے جذب و جہاد جو نصیب فرمائے. مسلمان جس تے مجاہد نہ تھیندو تے سیتے کامیابی نہ ہے. اللہ سے اساں کے جذب جہاد جو شوق نصیب فرما. اساں کے اسلام جے لا لڑن جی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اساں سبنی مسلمانن کے حق ای نیک بنا. پان میں بدھی مزو محبت نصیب فرما. اساں جا قرض مرض دفع فرما. یا اللہ پریشانیوں دور فرما.
जेके मरीज़नि तन जा मर्ज़ दफ़ा फरमा। ख़ुसूसन जन दोस्तनि बीमारी जे लाइ दुआ करण जे लाइ चयो आहे, उन्हनि जे लाइ दुआ कयो। अल्लाह ताला सभिनी जूं दुआऊं क़बूल करे। अल्लाह ताला उन मरीज़नि जूं बीमारियूं दफ़ा फरमाए। ख़ुसूसन असांखे दोस्त ताक़ीद कयो आहे हाजी कमरदीन त मुंहिंजे लाइ दुआ घुरिजो, दुआ कयो अल्लाह उनखे शिफ़ा नसीब फरमाए। ॿिया बि जेके सवाली आहिनि जंहिंजा नाला मूंखां शायदि विसरी विया हुजनि, उन सभिनि जे लाइ दुआ घुरो। अल्लाह ताला सभिनी जूं दुआऊं क़बूल फरमाए, सभिनी जा बेड़ा पार फरमाए। जेके बि हिते मौजूद आहिनि ख़ुदा सभिनी जी दिलि जूं तमन्नाऊं पूरियूं फरमाए। क़ाल अल्लाह तआला फ़ी शान हबीबिल करीम